हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। और गाइस, आज हम पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी पैदाइश कैसे हुई है, उनका पूरा वाक़या आज हम जानेंगे। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप की औलाद है, और कुछ लोगों का मानना है कि उनके वालिद अल्लाह ताला है, उनको अल्लाह ताला की औलाद बताया जाता है। तो इसी टॉपिक पर हम फुल डिटेल से बात करने वाले हैं, तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की माँ कौन थी? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। और उनके वालिद कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिना बाप के पैदा किया। इसीलिए कुरान में भी जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, उनको हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा कहा जाता है। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पहला ख्याल यहूदियों का आता है और दूसरा ख्याल ईसाइयों का। ईसाई धर्म के लोग कहते हैं पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड है। सन ऑफ गॉड मतलब अल्लाह के बेटे हैं। और तीसरा ख्याल मुसलमानों का आता है। मुसलमान कहते हैं कि पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल। वो बिना बाप के पैदा हुए, और अल्लाह को उनका बाप कहना बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी, अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कुरान में सिद्दीका कहा गया है। सिद्दीका मतलब बहुत ज्यादा सच बोलने वाले, और कुरान में किसी और औरत को सिद्दीका नहीं कहा गया। तो अब हम जानेंगे कि पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिना बाप के कैसे पैदा किया है। इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इतिहास के किसी इंसान को फॉलो किया जाता है तो वो हमारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम है। जिस तरह से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, बिल्कुल उसी तरह पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इजराइल का आखिरी नबी बताया गया है। उनके बाद इजराइल में कोई और नबी नहीं आए थे, और किसी दौर में इजराइल में हजरत इमरान नाम के एक इंसान हुआ करते थे, और उनकी बीवी भी बहुत नेक हुआ करती थी। ये दोनों मियाँ बीवी मशहूर पैगंबर यानी हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल हुआ करते थे। मगर अफसोस की बात है कि इनके पास कोई औलाद नहीं थी, और वो अक्सर खुदा से अपनी औलाद के लिए दुआ किया करते थे। और एक दिन जब उनकी बीवी आंगन में बैठी हुई थी तो उन्होंने एक परिंदे को देखा जो अपने बच्चे को अपनी चोंच से खाना खिला रहा है। उनकी इस ममता को देखकर उनके मन में भी औलाद ना होने का दुख होता है, और वो अल्लाह ताला से फिर से अपने औलाद के लिए दुआ करने लगती है, और तब जाकर उनकी दुआ कबूल की जाती है। और औलाद होने की खुशी में इन्होंने ये तय किया था कि उनका जो भी बच्चा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, उसको मैं हमेशा के लिए मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, यानी वो हमेशा मस्जिद अक्सा की खिदमत करेगा। मगर अफसोस की बात कि बच्चा पैदा होने से पहले ही उनके शोहर यानी हजरत इमरान हासिम का इंतकाल हो जाता है, और कुछ दिनों बाद जो बच्चा पैदा होता है वो एक लड़की होती है। और हजरत इमरान हासिम की बीवी ये सोचने लगती है कि एक लड़की मस्जिद अक्सा की खिदमत कैसे करेगी। उनकी इस परेशानी को देखकर खुदा ने ये फरमाया कि हमने तेरी लड़की ही कबूल कर ली, और हजरत इमरान की बीवी ने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बचपन से ही खुदा की इबादत करती थी, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी एक नेक और परहेजगार औरतों के तौर पर मशहूर होना शुरू हो गई। और ऐसे करके धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, और एक दिन जाकर ऐसा भी आया जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दस्तूर के मुताबिक तन्हाई में यानी बिल्कुल अकेले खुदा की इबादत में बिजी थी। और इबादत करते अचानक से अल्लाह का एक फरिश्ता उनके सामने नाजिल हुआ, और उस फरिश्ते को देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गई, और उन्होंने घबराते हुए उस फरिश्ते से कहा, अगर तुम्हें जरा सा भी खुदा का खौफ है, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देते हुए पनाह चाहती हूँ। फिर उस फरिश्ते ने जवाब देते हुए फरमाया कि ए मरियम, खौफ न करें,
میں کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں تمہارے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھلا میرا بیٹا یہاں، میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میرا تو ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے۔ اور پھر اس فرشتے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں تو تمہارے لیے تمہارے خدا کا سندیش لے کر آیا ہوں۔ اس نے مجھے جو بھی کہا ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اپنی پوری کائنات کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنا دوں۔ اور فرشتہ کہتا ہے کہ اے مریم، اللہ تجھے ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہوگا، اور یہ خدا کا قانون قدرت ہے کہ وہ جس بھی چیز کو وجود میں لانا چاہے وہ اس کا صرف حکم دیتا ہے، اور جو اس نے سوچا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اور اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہوئے ان کے گریبان میں پھونکا، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ اور اس کے کچھ دنوں بعد حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے آپ میں ایک الگ طرح کیفیت محسوس ہونے لگی۔ ایسے ہی کچھ وقت اور گزرا، اور جب حضرت مریم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ اب ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو وہ اپنی قوم میں بدنامی کے ڈر سے بہت پریشان ہونے لگی، اور سوچنے لگی اس بچے کی پیدائش کے بعد ان کے قوم کے لوگ کس کس طرح کی باتیں کریں گے، اور ان پر انیک طرح کے الزام لگائیں گے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام اسی ڈر کو لے کر اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے دور چلی گئی، اور وہ جس جگہ پر گئی تھی اس کو آج کے دور میں بیت الحم نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے کچھ دن بعد حضرت مریم علیہ السلام بے چینی اور درد کی حالت میں ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کاش میں اس بچے کی پیدائش ہونے سے پہلے ہی مر جاؤں۔ اور ان کی اسی حالت کو دیکھ کر خدا کے فرشتے نے ان کو پکارتے ہوئے کہا کہ اے مریم، آپ پریشان نہ ہو، اور خدا نے چشمات جاری کر دیا ہے، آپ اس کھجور کے پیڑ کا تنا پکڑ کر ہلائیں، پکی اور تازہ کھجوریں نیچے جھڑ جائیں گی، اور آپ انہیں کھائیے اور اپنے غم کو بھول جائیے۔ اور پھر اس کے بعد اس فرشتے کی تسلی بھری پکار سے حضرت مریم علیہ السلام اس مبارک بچے کی پیدائش کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام اپنا سارا غم بھول گئی، مگر اس کے بعد بھی حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی فکر تھی کہ میں ان سب کو یہ کیسے یقین دلاؤں کہ یہ بچہ بنا باپ کی پیدائش ہے، اور ان کو پھر سے پریشان دیکھ خدا کا وہ فرشتہ پھر سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان سے بولتا ہے کہ خدا نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ جب تم اپنے قوم کے لوگوں کے پاس جاؤ گی تو کسی سے کوئی بات مت کرنا، کوئی تمہیں کچھ پوچھے تو اشارے سے کہنا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں کچھ بول نہیں سکتی، تمہیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر اپنے شہر کی طرف نکل پڑی، اور شہر پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کو گھیرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اے مریم، یہ تم نے کیا عجیب کام کیا ہے۔ مگر حضرت مریم علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق اس بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے بھی پوچھ۔ اور خدا کی اس قدرت کرشمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں ہی فوراً بولنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھے اب کتاب دی ہے، خدا نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور مجھے میری ماں کا خدمتگار بنایا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی ساری چیزیں اسلام دھرم کی سب سے پاک کتاب قرآن میں بھی موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بولتے ہی ان کی پوری قوم کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ان سب برائیوں سے بالکل پاک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کی پیدائش سوائے اللہ تعالیٰ کے کرشمے کے اور کچھ نہیں تھی۔ گائس، اس بات سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کی اولاد ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے۔ عیسائی دھرم کے لوگ بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے، سن آف گاڈ کی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ان کا اس دنیا میں آنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے،
انہی کی کرامت اور دستور سے وہ اس دنیا میں آئے اور ایک فرشتے کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں ان کا جنم ہوگا. تو یہی کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں سچائی جاننے کے لیے پہلے پورا اتہاس جاننا ضروری ہوتا ہے. کسی کی سنی سنائی باتوں پر وشواس نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو کسی ٹاپک کو اچھے سے جاننا ہے تو پہلے اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو. اور یہ ساری چیزیں تو کتابوں میں بھی موجود ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سنی سنائی باتوں پر وشواس کر لیتے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. تو پہلے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے. اس کی ہسٹری کو، اس کے اتہاس کو اچھے سے سمجھنا چاہیے. تبھی آپ کو اس کی جڑ کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس میں کتنی سچائی ہے. ہر سٹوری کا کوئی نہ کوئی اتہاس ہوتا ہے اور سٹوری تبھی کلیئر ہوتی ہے جب ہمیں اس کی پوری ہسٹری پتہ ہوتی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو اس واقعہ سے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں کیسے آئے اور پیدائش کیسے ہوئی تھی، ان کو کیسے بنا باپ کی اولاد کہا جاتا ہے، اور جو کہ سچ ہے کہ کوئی بھی والد نہیں تھے، ان کی صرف ماں تھی. ان کی والدہ کا نام صرف حضرت مریم علیہ السلام تھا اور ان کو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور جو بھی میری مسٹیک ہوگی اسے بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اور اگر اچھا لگے تو پلیز لائک کر دینا، چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر لینا اور اپنا اوپینین ضرور شیئر کرنا اور اپنا سپورٹ ایسے ہی بنائے رکھنا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی آپ سب خوش رہیے، آپ کی ہر دل و مرادیں پوری ہو. بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.